بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، بہت سے ہمارے عوام الناس یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ کیا انہیں جلا دیا جائے، اور ایک رائے یہ آتی ہے کہ پھر کیا کیا جائے، کہاں رکھا جائے۔ تو اس پر ناظرین آج ہم آپ کو یہ مسئلہ وضاحت سے عرض کی دیتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ جلا دیے جائیں تو وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ ناظرین ہوا یہ تھا، اس کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں، جو کہ بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو مجموعہ تیار کیا گیا تھا وہ صورتوں کے الگ الگ صحائف تھے۔ ہر صورت میں آیات ترتیب سے تھی، لیکن تمام صورتیں متفرق تھیں، ترتیب وار نہ تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف جمع کیا وہ مرتب تھا، اس میں صورتیں ترتیب وار تھیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ناظرین جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مجموعہ تیار تھا، اب اس میں مختلف لغات شامل تھیں اور مختلف لغات پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اب ایک لغت پر، اچھا اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی قرآن کریم کی لغتیں مختلف کیوں؟ میرے بھائی، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی عرض کروں گا، تمام دیکھنے والوں سننے والوں سے، کہ مثال کے طور پر پاکستان کے رہنے والے بھی اردو بولتے ہیں، اور ناظرین کئی ممالک کے رہنے والے اردو بولتے ہیں، لیکن پاکستان کی اردو میں، لکھنؤ کی اردو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کی اردو آپ سن لیں تو ظاہر ہے کہ وہ اصل اردو بولنے والے ہیں، تو وہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، یار یہ کیسی اردو بول رہے ہیں۔ تو اردو میں بھی فرق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ حرمین طیبین چلے جائیں تو وہاں کی عربی، پھر مصر، عراق، ان تمام کی عربی زبان ہے، لیکن بولنے کا انداز مختلف ہے۔ یعنی کئی ممالک میں ناظرین جو ہے وہ جیم کو گاف پڑھا جاتا ہے، اسی لیے جیلانی کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی مختلف لغات ہوتی ہیں، تو قرآن کو مختلف لغات پر پڑھا جاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ ایک لغت پر پڑھ رہا ہے تو وہ دوسرے بندے کو جھٹلا رہا ہے کہ تم صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جب مسئلہ لایا گیا تو آپ نے اس پر بڑا غور و فکر کیا، پھر آپ نے قرآن کو لغت قریش پر جمع فرمایا، اور ایک لغت پر جمع فرما کر باقی جو تھے ناظرین ان کو آپ نے جلایا۔ لیکن وہ جلانے کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ جو قرآن کے اوراق تھے ان کو جلا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ ناظرین تمام مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا کہ وہ جو تھا اس میں معاملہ یہ تھا کہ جو سیاہی تھی نا، تو اس سے پہلے دھو لیا گیا، یعنی قرآن کریم کی جو کتابت تھی اسے دھو لیا گیا۔ اب وہ صفحہ جو تھا، جو پیپر تھا، وہ بالکل کورا کاغذ ہو گیا، اس کے بعد اسے جلا دیا گیا۔ تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں تھا کہ وہ قرآن لکھا ہوا تھا اسے جلایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ کورا کاغذ تھا، اس پر جو کتابت تھی اسے پہلے دھو لیا گیا پانی سے، جب وہ بالکل ختم ہو گئی، کورا کاغذ رہ گیا، سادہ کاغذ رہ گیا، اسے جلا دیا گیا۔ اب ناظرین و سامعین، اس دور میں بعض اوقات قرآن کریم بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کا جو یعنی صفحات ہیں بالکل بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے کے یا استعمال کے، تلاوت کے لائق بعض اوقات نہیں رہتے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین و سامعین، اس صورت میں یہ فرمایا کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور نفع پہنچانے کے قابل نہ رہے تو ناظرین
اگر ایک صورت یہ ہے کہ اس کی کتابت اگر اسے زائل کر دیا جائے، یعنی جو صفحہ ہے اس پر جو لکھا ہوا ہے قرآن کریم، اس سے اگر دھونے سے وہ ہٹ جاتا ہے بالکل اور کورا کاغذ رہ جاتا ہے تو اس کورے کاغذ کو جلا سکتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں ناظرین یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کتابت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پانی سے دھل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی پانی گر گیا، چائے گر گئی، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صفحہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ گیلا ہو جاتا ہے، لیکن لکھائی ویسی کی ویسی رہتی ہے، تو اس میں بڑی مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے جو لوگوں کے پیروں تلے نہ آئے، یعنی ایسی زمین پر جا کر اسے دفن کر دیا جائے کہ عام طور پر لوگ اس پہ چلتے نہ ہوں۔ تو قبرستان میں یا کسی جگہ بھی پاک زمین پر ایسا دیکھ لیں تو وہاں پر دفن کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے ناظرین دریا میں ڈال دیا جائے، یعنی جو بڑی نہر ہو، دریا ہو، سمندر ہو، اس میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کناروں پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ صفحات پھر لہروں کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اور بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ہو بھی چکا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ سمندر میں یا دریا میں بالکل اندر کی طرف جایا جائے کشتی کے ذریعے یا شپ کے ذریعے، اور اس پر بھاری چیز رکھ کر اسے بالکل درمیان میں، یعنی جہاں پر دریا کا پانی زیادہ ہو درمیان میں چلے جائیں تو اسے بالکل اوپر بھاری چیز رکھ کر اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے تاکہ وہ پھر کنارے پر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، آپ کہاں کیا کریں گے؟ تو بہترین طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے مختلف لوگ کام کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کام کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ انہیں فون کریں، فون نمبرز بھی درج ہوتے ہیں، تو آپ انہیں بلا لیں تو وہ آ بھی جاتے ہیں، تو ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اجتماعی طور پر کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اسے اس کا کما حق کا ہو اسے دریا میں ڈال دیں یا کہیں پر دفن کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس اوراق کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہاں ناظرین، یہاں پر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو پرانے اخبارات ہیں وہ بک جاتے ہیں، وہ بک کر ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں آتے ہیں، اس پر لکھائی ہوتی ہے۔ اب اردو میں آپ دیکھیں کہ علی، عثمان، ابو بکر، محمد، یہ عام طور پر مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں، اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ روٹی لے کر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کاغذ کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ تو ہوٹلز والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کورے کاغذ لیں، وہ اس طرح لکھائی والے یا اخبارات جو لیتے ہیں وہ نہ لیا کریں، تاکہ بے حرمتی سے وہ بھی بچ جائیں اور لینے والا بھی جو روٹی لے کر جا رہا ہے، کوئی بھی چیز لے کر جا رہا ہے، وہ بھی گناہ گار نہ ہو اور آپ بھی گناہ گار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی اور تمام مقدس اوراق کی ہمیں عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 24 ہے، اور ناظرین یہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین پر اس وقت ناظرین سبق آ رہا ہے، آیت کریمہ آ رہی ہے، اور اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ ناظرین و سامعین، عقبی الدار کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 25 کا فرسٹ پورشن، وہ ہو سکتا ہے کہ اسکرین پر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ آئے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ اسے لکھ لیجئے گا تاکہ پھر آپ کو سنانے میں آسانی ہو۔ تو آیت نمبر 24 مکمل ہے اور 25 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں۔ سلام ایک کلمہ، علا دوسرا، کم تیسرا، بی چوتھا، ما پانچواں، صبرتم چھٹا، فا ساتواں، نعمہ آٹھواں، عقبہ نواں، الدار 10واں، الذی پھر اس کے بعد واو ہے 11واں، الذین 12واں، ینقضون 13واں،
عہدہ 14واں، اسم اللہ 15واں، من 16واں، بعدی 17واں، میثاقی 18واں، اور ہی جو ہے ضمیر گزر چکی، تو 18 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سلام، لام پر کھڑا زبر، لام کھڑا زبر لا اور لام علیہ زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ سلام اصل میں علیکم کے ساتھ استعمال ہوا، علیہ پڑھا گیا، علیکم بما، علیکم بما، میم ساکن کے بعد بما میں با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ صبرتم، را ساکن ما قبل با پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ صبرتم فنعم عقبہ الداری، عقبہ میں ناظرین ویسے اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو با پر کھڑا زبر ہوگا، اور ملا کر پڑھیں گے تو با پر زبر ہوگا، اس سے الداری کی دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دال حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ عقبہ الداری، اور جب وقف پڑھیں گے تو را ساکن ہوگا، ما قبل الف ہے اس پر کوئی حرکت نہیں، پھر ما قبل دال ہے اس پر زبر ہے تو ساکن ہونے کی صورت میں، وقف کی صورت میں را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ عقبہ الداری، یہاں وقف پڑھیں گے تو عقبہ الدار پڑھا جائے گا۔ والذین، واو پر زبر، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ والذین پڑھیں گے ینقضون عہد اللہ، عہدہ میں دال پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ عہد اللہ من بعدی، نون ساکن کے بعد با ہے تو نون ساکن کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، من بعدی نہیں، من بعدی میثاقی، من بعدی میثاقی، یہاں وقف پڑھیں گے تو من بعدی میثاقی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، اور والذین، اب یہ آیت نمبر 25 شروع ہو رہی ہے۔ والذین سے ناظرین ہو سکتا ہے کہ اسکرین پر آپ کے سامنے نہ آئے تو آپ اسے نوٹ فرما لیجئے گا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم سلام، دوسرا کم ضمیر، تیسرا ما، چوتھا عقبہ، پانچواں الدار، چھٹا الذین، ساتواں عہدہ، آٹھواں جو ہے وہ اسم اللہ، نواں بعدی، دسواں میثاقی، اور ہی ضمیر یہاں پر نمبر 2 لگائیں گے کیونکہ ضمیر اوپر گزر چکی ہے۔ تو کل 10 اسماء ہیں۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 کم اور ہی ضمیر،
نمبر 3 ماں، اچھا جی نمبر 4 عقبہ، نمبر 5 الدار، نمبر 6 الذین، نمبر 7 عہدہ، نمبر 8 اسم اللہ، نمبر 9 بعدی، اور نمبر 10 میثاق۔ نمبر 10 میثاق۔ ناظرین و سامعین، یہ 10 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں صبرتم پہلا فعل، نعمہ دوسرا، ینقدون تیسرا۔ تو کل 3 افعال موجود ہیں۔ نمبر 1 صبرتم، اور نمبر 2 نمبر 2 نعمہ، اور نمبر 3 ینقدون۔ تین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ناظرین علا، معاف کیجیے گا، یہ میں نے جو مارکر استعمال کر لیا ہے وہ بلو کر لیا ہے۔ نمبر 1 علا، نمبر 2 بی، اور نمبر 3 ہے فا۔ نمبر 3 ہے فا، نمبر 4 واو، نمبر 5 من۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 علا ہے، نمبر 2 بی، نمبر 3 فا، اور نمبر 4 واو، نمبر 5 من۔ دس اسماء، 3 افعال اور 5 حروف، کل ملا کر 18 کلمات موجود ہیں۔ کل ملا کر کتنے کلمات ہوئے؟ 18۔ ناظرین اب چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا جو اسم ہے وہ ہے سلام۔ پہلا اسم ہے سلام۔ سلام کا معنی سلام ہوتا ہے، سلامتی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ پر یار آپ نے یہ کام کیا، یعنی سلامتی ہو۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو کسی کو بطور دعا بھی کہتا ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی سے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس اسما اسم موصول ہے، غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے عقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں آخرت۔ ناظرین ہم کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں یعنی عقبہ میں
اچھا گھر عطا فرما. اور ایک شعر بھی ہم پڑھتے ہیں دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھوں جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا. تو عقبہ سے مراد آخرت ہے. یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. دار کا معنی گھر, دیار اس کی جمع ہے. دار ایک گھر, دیار بہت سے گھر. ہم کہتے ہیں دیار مدینہ, تو مدینے کے گھر. مولا ہمیں دیار مدینہ دکھا یعنی مدینے کے گھر دکھا, دیار مکہ دکھا یعنی مکے کے گھر دکھا. تو ہم عام طور پر دعا بھی کرتے ہیں. تو یہ دیار جو ہے ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد الذین اس میں موصول ہے, جمع مذکر کے لیے ہے. اس کا معنی جو وہ لوگ جو اس کے علاوہ ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں. عہدہ, عہد کا معنی ہوتا ہے وعدہ, اور یہ عہد اس کی جمع آتی ہے عہود. عہد ایک وعدہ, عہود بہت سے وعدے. اور عہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا پوری فرما, میری دعا قبول فرما. اچھا ہونا بھی چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں ناظرین, یہ پیغام یہاں سے دیتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو, گھر والوں کو, اپنی ملازمت کو, اپنے بزنس کو, ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں. دوست احباب کو بھی ٹائم دیتے ہیں. ذرا سا اللہ کے ذکر کو بھی ٹائم دیں. آج کل ویسے ہی اتنی پریشانیاں ہیں, مہنگائی کا دورہ ہے. کبھی کوئی کہتا ہے میں پریشان ہوں, کبھی کوئی کہتا ہے بد اثرات ہیں, کوئی جنات ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا بے برکتی ہو گئی ہے. تو روزانہ کچھ منٹ بیٹھ کر گھر والے سب کے سب مل کر اللہ کا ذکر کریں ناظرین. آپ یقین جانیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنے ذکر سے راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. وہ راضی ہے تو جگ راضی ہے, سب ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. بد اثرات, جنات, یہ شیاطین سب گھروں سے رخصت ہو جاتے ہیں, برکت آ جاتی ہے, اور پھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں. تو ناظرین یہ اس کا بڑا فائدہ ہے, تو یہ کر کے دیکھیں. اور اس کے بعد ہے بعد جو ہے, اچھا یہ بعد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بعد. قبل کا معنی پہلے, بعد کا معنی بعد. تو ناظرین یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. میثاق جو ہے اس کا معنی ہے پکا وعدہ. میثاق کا معنی ہوتا ہے پکا وعدہ. اچھا مواثیق اس کی جمع آتی. میثاق ایک پکا وعدہ, مواثیق بہت سے پکے وعدے. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. صبرتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر, اور اس کا معنی ہے تم نے صبر کیا, تم نے صبر کیا. نعمہ فعل مدح ہے, فعل مدح. اچھا عربی میں کچھ افعال تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کچھ افعال مذمت کے لیے. تو ناظرین یہ فعل مدح میں آتا ہے. نعمہ حبذا, انہیں افعال مدح کہتے ہیں. تو نعمہ فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے, صیغہ واحد مذکر غائب, لیکن فعل مدح ہے. تو اس کا معنی ہوگا کیا ہی اچھا ہے, کیا ہی اچھا ہے. ینقضون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی ہے وہ توڑتے ہیں یا وہ توڑیں گے, اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ توڑتے ہیں. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے, بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر, 20 7 مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. فا کا معنی پس, یہ تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو کا معنی اور من کا معنی ہے سے. اور عام طور پر ہم من وعن اردو میں استعمال کرتے ہیں, من وعن. تو آپ ذرا دیکھ لیجئے 18 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم. سلام, نمبر 2 عقبہ, نمبر 3 دیار, نمبر 4 عہد, نمبر 5 اسم اللہ, نمبر 5 اسم اللہ, نمبر 6 بعد, نمبر 7 من میں منوان. انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور اس کے ساتھ ناظرین میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم نے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اچھا آگے ہے ویقطعون ما امر اللہ بہ, اسے بھی لکھ لیجئے گا. ہمارا آج کا سبق یہاں تک ہے. تو ویقطعون ما امر اللہ بہ, یقطعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی کہ وہ کاٹتے ہیں یا وہ کاٹیں گے. یہاں معنی ہوگا وہ کاٹتے ہیں پریزنٹ کے اعتبار سے. ما اس میں موصول ہے, اور ناظرین ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں, گزر بھی چکا ہے کہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اچھا جی امرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے اس نے حکم دیا, اس نے حکم دیا. امرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اور اس کا معنی کیا ہے, اس نے حکم دیا, اس نے
حکم دیا. اور اس کے بعد ناظرین پھر حروف وہی رہیں گے کیونکہ اس میں بی ہے تو بی گزر چکا ہے اور ہی ضمیر یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو کل ملا کر کلمات کتنے ہوئے؟ 11 اسماء ہیں اور 5 افعال ہیں. 11 اور 5 6 اور 5 حروف ہیں. تو کل ملا کر ناظرین 11 اور 5 16 ہوئے اور 5 حروف ہوئے تو کل ملا کر 21 کلمات ہوئے. کل ملا کر 21 کلمات. تو یہاں ہم 21 کر دیتے ہیں. کل ملا کر 21 کلمات ہیں. اور اب ہم ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے. تو آئیے سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، میم دو پشمن، سلام، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پشکم، علیکم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، صاد زبر صا، با را زبر بر، تا میم پشتم، صبرتم، فا زبر فا، نون عین زیر نع، میم زبر ما، فنعما، عین قاف پیش عق، با دال زبر بد، دال الف زبر دا، را زیر ری، عقبت داری. یہاں وقف پڑھیں گے تو عقبت دار پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، والذین ینقضون، یا نون زبر ین، قاف پیش کو، دو دو پیش دو، نون زبر نا، ینقضون، عین ہا زبر آہ، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، عہد اللہ، میم نون زیر مم، با عین زبر با، دال زیر دی، من بعد، میم یا زیر می، سا الف زبر سا، قاف زیر قی، ہا کھڑی زیر ہی، میثاقہ، واو زبر وا، یا قاف زبر یق، تا زبر تا، عین واو پیش اون، نون زبر نا، و یقطعون، میم الف زبر ما، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیشو، ما امر اللہ، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، یہاں وقف پڑھیں گے تو بھی پڑھیں گے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. اب ہم پڑھیں گے حیدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. سلام، سلام، علا پر، کم تم. بی ناظرین یہ بی یہاں پر سبب کے معنی میں ہے. تو بی اس سبب سے، ما جو، صبر تم نے صبر کیا، فا پس، نعمہ کیا ہی اچھا ہے، عقبہ آخرت، الدار گھر، وا اور الذین وہ لوگ جو، ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہدہ
عہد وعدہ، اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، من سے بعدی بعد، میثاقی میثاق پکا وعدہ ہی اس کا، وا اور یقطعون وہ توڑتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا، اس نے حکم دیا، اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، بھی ساتھ ہی اس کے۔ ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ تفسیر جو ہمیں عرض کرنی ہے وہ آیت نمبر جو 14 ہے، آیت نمبر 14 ہے، اس کی تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ توحید کو بیان فرمایا کہ بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں اور ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، اور وہ کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے۔ تو ناظرین ہم نے یہ جو مثال دی کہ پانی تک پہنچنے کا نہیں، تو یہ تو ہم نے آپ کو مفسرین کے اقوال کی روشنی میں عرض کیا ہے۔ اب ناظرین یہ بات کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا یہ کیا ہے، ازروئے شریعت کیا ہے، تو ہم نے یہ بتایا کہ ناظرین حقیقی حاجت روا کوئی مسلمان غیر اللہ کو حاجت روا، حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو حقیقی حاجت روا نہیں مانتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو اس سے پکارنا تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ کیونکہ اس بات کو ذرا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے کہ جی مجھے دوائی دیں، ایسی دوا دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں، تو بھائی ڈاکٹر صاحب کون ہوتے ہیں ٹھیک کرنے والے؟ یا مجھے ذرا قرض دے دو، میری مدد کر دو، تو بھائی وہ کون ہوتا ہے قرض دینے والا، مدد کرنے والا؟ یا ذرا فلاں کام میں میرے ساتھ ذرا یہ مدد کر دو، تو بھائی وہ کون ہوتا ہے مدد کرنے والا؟ اسی طریقے سے ناظرین یعنی ہم یعنی مجھے ذرا قرض دے دو، میری مدد کر دو، وہ کون ہوتا ہے قرض دینے والا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ انہیں حقیقی حاجت روا نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے۔ تو جب دنیاوی معاملات میں ناظرین اللہ رب العالمین لوگوں کو یہ منصب دیتا ہے، یہ طاقت، یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ اختیارات دیتا ہے۔ بات یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ناظرین مزید اس پر عرض کریں گے کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے پر کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح حال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ جزاک اللہ، بس ما امر اللہ بہ، یہیں تک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے گا۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. سلام ہو تم پر بدلے اس کے جو تم نے صبر کیا، تو بہت ہی اچھا گھر ہے آخرت کا. اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے پکا کرنے کے، اور قطع کرتے ہیں وہ تعلق جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. اچھا، یہاں پر من بعد میثاقہ، جب آپ رکی تھی تو میثاقہ پڑھتی، آپ نے میثاقہ ہی پڑھا، تو جب رکے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں اور پھر من بعد میثاقہ سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں. ماشاءاللہ آپ تو پرانی پڑھنے والی ہیں. اور ناظرین، یہ وہ ہیں کہ ہماری وہ بہنیں کہ جو شروع سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت اچھا سمجھتی بھی ہیں، سمجھاتی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تمام پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے آپ دیکھتے ہیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کر سکتے ہیں. اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.